70s اور 80s کے اندر یہ سائنٹسٹ جو تھے یہ کہتے تھے کہ دنیا جو ہے ہمیشہ سے ہے، دا بگ بینگ تھیوری، کہ ایک بڑا دھماکہ اور دنیا تخلیق ہو گئی۔ تو جب یہ انہوں نے پیش کی نا، اب یہ خود عاجز ہو گئے۔ بیج تھا، بیج سے پہلے کیا تھا؟ پھل تھا، پھل سے پہلے کیا تھا؟ درخت تھا، درخت کہاں سے آیا؟ بیج سے آیا۔ کوئی تو وقت ہوگا کہ جب اس کریشن کو کسی کریٹر نے بنایا ہوگا، جو چیز 100 سال بعد آ کر 1992 کے اندر ایک سائنٹسٹ بتا رہا ہے آپ کو 1400 سال پہلے اللہ رب العزت نے وہ قرآن میں بیان کر دی، کیونکہ کوئی تو ہے جو وہی خدا ہے۔ اب میں ذرا آپ کو سائنس کی طرف لے کے جاتا ہوں، کیونکہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ جو ملحد ہوتے ہیں، خدا کا انکار کرتے ہیں، وہ قرآن نہیں مانتے، تو پھر انہیں کیا دیا جائے؟ انہیں ہم دیتے ہیں سائنٹسٹ، جو ان کی عقل میں آئے بات۔ تو ایک سائنٹسٹ گزرے ہیں جن کا نام ہے ایڈون ہبل۔ انہوں نے ٹیلی اسکوپ ہوتا ہے نا، جو خلا کے اندر آپ کو ایک مشین دکھتی ہے جو ہوا میں ہی رکی ہوئی ہے، جسے کہتے ہیں ٹیلی اسکوپ، اس ٹیلی اسکوپ سے انہوں نے یہ مشاہدہ کیا کہ کہکشاں میں جتنی بھی چیزیں ہیں نا، وہ ساری چیزیں دنیا سے دور جا رہی ہیں۔ اب جب دور جا رہی ہے نا، اب آپ اس کی مثال ایسے سمجھے، اگر میرے ہاتھ میں بہت ساری بالیں ہوں اور میں یوں کر کے انہیں اچھالتا ہوں تو کیا ہوگا؟ ساری بالیں اس ہاتھ سے دور جانا، الگ الگ ڈائریکشن میں جانا شروع ہو جائیں گی۔ یا یہ سمجھیں کہ کوئی چیز اگر دھماکہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ دھماکے والی جگہ سے چیز دور ہونے لگتی ہے۔ اب دور جاتی جا رہی ہیں، اس کا مطلب ہے ایک وقت ایسا بھی ہوگا جب ساری چیزیں قریب ہوں گی، جب بہت ساری چیزیں ہیں، وہ جو کہکشاں میں، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہکشاں کے اندر کتنے پلینٹس اور کتنی ساری چیزیں، انسان کی عقل حیران رہ جائے۔ اب اس نے کیا کہا، جب ساری چیزیں دنیا سے دور جا رہی ہیں تو ایک وقت تھا کہ تمام چیزیں آپس میں ملی ہوئی تھیں۔ اب جب ملی ہوئی تھیں تو یہ دور کیسے جانے لگی؟ اس نے کہا ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ٹوٹی اور کہکشاں میں پھیل گئیں، اسی وجہ سے یہ دور جا رہی ہیں۔ یہ جو دھماکہ اس نے بتایا نا کہ دھماکہ ہوا اور دنیا بن گئی، اس دھماکے کو یہ لوگ انگلش میں کہتے ہیں دا بگ بینگ، ایک بڑا دھماکہ۔ اور اس ڈسکوری کو یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی، جو سائنٹسٹ نے ایک ڈسکوری کی ہے نا، وہ یہ کی ہے کہ دنیا بنی کیسے، اور وہ بنی ایک دھماکے سے، کہ دھماکہ ہوا اور تمام چیزیں کہکشاں میں پھیل گئیں اور یہ دنیا وجود میں آئی۔ یہ کوئی سائنٹسٹ معمولی سائنٹسٹ نہیں ہے ایڈون ہبل۔ آپ جا کر نیٹ پر جا کر جب گھر جا کے سرچ کریں گے نا تو ٹیلی اسکوپ لکھیے گا تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہماری دنیا کے باہر کہکشاں میں ایک ایسی مشین ہے جو ہوا کے اندر چھوڑی گئی ہے، اور آپ کو پتا ہے وہ کس کے نام پہ چھوڑی گئی ہے؟ ایڈون ہبل کے۔ اس مشین کو کہتے ہیں ہبل ٹیلی اسکوپ ہے۔ یعنی اتنا بڑا آدمی ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہو رہی، کتنے بڑے آدمی کی ہو رہی ہے، مطلب سائنسی لحاظ سے کہ اس کی اتنی بڑی ایجاد ہے۔ تو اس نے کون سی تھیوری پیش کی؟ دا بگ بینگ، ایک بڑا دھماکہ جس سے دنیا بنی۔ اب اس نے یہ بات کہی، اب جب دھماکہ ہوتا ہے کہیں چیز تو لوگ کہتے ہیں کہ آثار تو ہوں گے کہیں نہ کہیں، کوئی کھڑکیاں ٹوٹی ہوں گی، کوئی پنکھے ہلے ہوں گے، کوئی شیشے ٹوٹے ہوں گے۔ اب جو میں نے آپ کے سامنے پوائنٹ رکھا کہ اگر دھماکہ ہوا تو دھماکے کے آثار تو ہوں گے، تو دو سائنٹسٹ ہیں جن کا نام ہے ولسن اور پینزیاس، جو دھماکے کے بعد ایک ریڈیشن کہکشاں میں پیدا ہوئی تھی وہ انہوں نے دریافت کر لی، جس کو کہتے ہیں یہ کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن، مشکل نام ہے اس کا۔ اس ریڈیشن جو دنیا کے بننے کے دھماکے میں پیدا ہوئی، انہوں نے اس کو دریافت کر لیا۔ اب جب انہوں نے دریافت کیا نا تو انہوں نے ایک مشین بھیجی آسمان کی طرف، کہکشاں میں ایک مشین بھیجی کہ جس نے جا کر آسمان میں دیکھا کہ وہ ریڈیشن پائی جاتی ہے، وہ دھماکے کے آثار پائے جاتے ہیں، تو وہ بھی اس نتیجے پر پہنچے کہ دھماکے کے آثار پائے جاتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کتنے پیسے انہوں نے خرچ کیے؟ انہوں نے خرچ کیے 160 ملین 160 ملین انہوں نے خرچ کیے۔ کہکشاں کے اندر ایک مشین بھیجی، جو مشین یہ بتاتی ہے کہ ایسی ریڈیشن کہکشاں میں پائی جاتی ہے، جو یہ بتاتی ہے کہ اس دنیا کا وجود جو بنا یہ ایک دھماکے سے بنا۔ یہ ساری چیزیں آپس میں ملی ہوئی تھیں، ایک دھماکہ ہوا اور یہ ساری چیزیں دور ہونے لگی۔ اور آپ کو پتہ ہے، قربان جائیں دین اسلام پر، یہاں سے اللہ عز و جل کی شان ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ عز و جل نے 1400 سال پہلے قرآن کے اندر بتا دیا۔ اللہ فرماتا ہے کیا کافر یہ نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، تو ہم نے انہیں پھاڑ دیا،
جو چیز ثابت کرنے کے لیے آج سائنسدانوں نے دا بگ بینگ تھیوری، ایک بڑا دھماکہ دنیا کے بننے کا تصور پیش کیا، اللہ عز و جل نے 1400 سال پہلے قرآن کے اندر وہ بیان فرما دیا۔ آپ بتائیں یہاں سے اللہ عز و جل کا ہونا ظاہر ہوتا ہے یا نہیں؟ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ یہ فقط میں نے ایک آیت کا آپ کو بتایا کہ اس آیت سے اور اس سائنس کی تھیوری سے اللہ عز و جل کا ہونا ثابت ہوا۔ 70s اور 80s کے اندر یہ سائنٹسٹ جو تھے یہ کہتے تھے کہ دنیا جو ہے ہمیشہ سے ہے، تب اللہ کا تصور پیش کرنا اس سائنس کے حوالے سے مشکل ہو جاتا۔ لیکن جب بگ بینگ تھیوری کہ ایک بڑا دھماکہ اور دنیا تخلیق ہو گئی جو آیت شروع میں بیان کی، تو جب یہ انہوں نے پیش کی نا، اب یہ خود عاجز ہو گئے۔ اب جو خدا کا تصور نہیں مانتے نا، یہ خود پریشان ہو گئے، کریں تو کریں کیا؟ ان سے سوال کرتے جائیں، آپ سوال کرتے رہیں۔ بیج تھا، بیج سے پہلے کیا تھا؟ پھل تھا، پھل سے پہلے کیا تھا؟ درخت تھا، درخت کہاں سے آیا؟ بیج سے آیا، پھر پھل تھا، پھر درخت تھا۔ کوئی تو وقت ہوگا، کوئی تو وقت ہوگا کہ جب اس کریشن کو کسی کریٹر نے بنایا ہوگا، تو ہم یہی تو کہتے ہیں کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔